بعض لوگ کہتے ہیں ہم توبہ تو کرتے ہیں لیکن اس توبہ پر کھڑے نہیں اترتے، بار بار گناہ ہو جاتا ہے، بار بار توبہ کرتے ہیں، بار بار گناہ ہو جاتا ہے۔ تو میرے بھائی بار بار گناہ ہو جائے تو توبہ کرنا نہ چھوڑیں، اللہ کے سامنے معافی مانگنا نہ چھوڑیں۔ یہ توبہ تمہارے گناہوں کا تریاک ہے، توبہ کرنے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ نبی نے کیا فرمایا؟ التائب من الذنب کمن لا ذنب له، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اب بتاؤ، اگر ہم توبہ کریں گے، اللہ کے سامنے معافی مانگیں گے، تو نبی کیا فرما رہے کہ گناہ گویا اس نے کیا ہی نہیں ہے۔ اور اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں ان اللہ یحب التوابین، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے کو پسند کرتے ہیں۔ اس کی مثال یوں سمجھیے، اگر کسی انسان کے کپڑے بار بار میلے ہو جائے تو کیا اس کو دھونا چھوڑ دیتا ہے؟ نہیں، بار بار میلے ہوتے ہیں تو بار بار دھوتا ہے۔ اسے پتا ہے کہ میں نے کپڑے صاف شفاف کر کے پہنے ہیں، یہ میلے ہوں گے۔ وہ اٹھتا ہے، بیٹھتا ہے، کام کاج کرتا ہے، اسے پتا ہے کپڑے میلے ہوں گے، تو کیا اس کو پھینک دیتا ہے؟ نہیں، اس کو پھر دھوتا ہے۔ بلکہ کوئی انسان صاف شفاف کپڑے پہن کر جاتا ہے تو جہاں پر بیٹھتا ہے تو کتنا دھیان رکھتا ہے، غفلت نہیں برتتا۔ ٹیبل پر بیٹھتا ہے تو ٹیبل کو صاف کرتا ہے، کرسی پر بیٹھتا ہے پہلے کرسی کو صاف کرتا ہے کہ کوئی گرد و غبار میرے کپڑوں پر نہ لگ جائے۔ جس طرح کپڑے کی صفائی کا اتنا اہتمام ہے کہ اس پر کوئی داغ نہ لگ جائے، دھبا نہ لگ جائے، اسی طرح اپنے دل کا بھی خیال رکھو، اپنے دل سے اور نفس اور شیطان سے غافل نہ ہو کہ اس پر کوئی دھبا لگ جائے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک کالا دھبا لگ جاتا ہے۔ اب وہ دھبا کیسا ہوتا ہے اللہ ہی جانے، دوسرا گناہ کرتا ہے تو دوسرا دھبا لگ جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کا دل بالکل سیاہ ہو جاتا ہے، پھر اس پر کوئی بھلائی کی بات اثر نہیں کرتی ہے، کوئی نیک کام اس دل پر اثر نہیں کرتا ہے، اس کا دل اطاعت کی طرف نہیں آتا ہے۔ تو اس لیے گناہوں سے توبہ کرنے والے بنے، اللہ کے سامنے معافی مانگنے والے بنے، یہ وہ عمل ہے جو اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ توبہ کرنے سے گناہ معاف ہو جاتے۔ ایک آدمی کپڑے دھونا کیوں نہیں چھوڑتا؟ اسے پتا ہے کہ اس کا تریاک صابن ہے، پانی ڈالنے سے، صابن لگانے سے، اس پر صرف ڈالنے سے صاف ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے گناہوں کا تریاک اللہ نے بنایا ہے توبہ اور استغفار۔ ہاں، تو توبہ سے پیچھے نہ ہٹے، اللہ کے سامنے آ کر معافی مانگے، اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو۔ توبہ تین چیزوں کا نام۔ نمبر ایک، جو گناہ ہم نے کیا ہے اس گناہ کو گناہ سمجھے، اس گناہ کو گناہ سمجھے اور شرمندہ ہو۔ نمبر دو، اس گناہ کو چھوڑنے کا پختہ عزم کریں۔ نمبر تین، آئندہ کے نہ کرنے کا پختہ ارادہ کریں کہ آئندہ کبھی گناہ نہیں کروں گا۔ تو یہ توبہ ہے۔ تو اس توبہ کے کرنے سے اللہ تعالیٰ تمہارے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو میرے بھائی، توبہ اگر ٹوٹ جائے تو پھر توبہ کرو، بار بار ٹوٹ جائے تو بار بار توبہ کرو۔ ایک اور بات، اگر گناہ بار بار ہوتا ہے تو اپنے اوپر جرمانہ باندھو۔ اگر اب کی مرتبہ مجھ سے بد نظری ہو گئی تو میں اللہ کے راستے میں 100 روپے صدقہ کروں گا۔ اگر اب کی مرتبہ میں نے یہ چوری کا کام کر لیا تو میں روزہ رکھوں گا۔ اپنے اوپر جرمانہ باندھو، اپنے اوپر صدقہ خیرات باندھو کہ اگر مجھ سے اب کی مرتبہ گناہ ہو گیا تو میں اتنے روپے اللہ کے راستے میں صدقہ کروں گا۔ جیسا گناہ ہو ویسا صدقہ کرو، بڑا گناہ ہے تو بڑی رقم اللہ کے راستے میں صدقہ کرو۔ تو اس سے شیطان اور نفس کمزور پڑ جائیں گے۔ ہاں، اس طرح کر کے اپنے نفس کو شیطان سے اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے آپ کو شیطان اور نفس سے بچاؤ اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کرو۔ گناہ ہو جائے اللہ کی رحمت سے نہ امید۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نہ امید نہ ہو۔ گناہ ہو جائے پھر توبہ کرو، پھر گناہ ہو جائے پھر توبہ کرو۔ 100 بار اگر تم توبہ کر کے توڑ بیٹھے ہو تو 100 بار اللہ کے در پر آؤ، پھر اللہ کے در پر آ کر معافی مانگو، پھر اللہ کے سامنے معافی مانگو۔ معافی مانگتے رہو، مانگتے رہو، اگرچہ تم سے نیک اعمال ہو نہ ہو لیکن معافی کا در مت چھوڑو۔ معاف کرنے سے اللہ تعالیٰ تم سے محبت کریں گے، معافی مانگنے سے اللہ تعالیٰ تم سے پیار کریں گے۔ دیکھو، اللہ نے اس دنیا کے نظام کو چلانے کے لیے ایک ایسی مخلوق کا انتخاب کیا جس میں گناہ کی صلاحیت تھی، ورنہ فرشتے ہر وقت اللہ کی عبادت کرتے، ان کے اندر گناہ کی صلاحیت نہیں۔ اگر اللہ کو صرف نیکیاں ہی کروانی تھی، بھلائی کے کام ہی کروانے تھے، اللہ کی اپنی حمد و ثنا اور تسبیح ہی بیان کروانی تھی تو فرشتے تھے اللہ کے۔ لیکن اللہ نے ان کا انتخاب نہیں کیا بلکہ ایسی مخلوق کا انتخاب کیا جس میں گناہ کی صلاحیت تھی کہ ان سے گناہ ہوں گے،
इनसे नाफरमानियां होगी, इनसे खता होगी, कोई गलती इनसे सरजद होगी, फिर अल्लाह फरमाते हो मेरे दर पर आएंगे, मेरे सामने हाथ उठाकर माफी मांगेंगे, उदऊनी अस्तजिब लकुम। अल्लाह क्या फरमाते, तुम मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी पुकार के सुनने के लिए तैयार बैठा हूं। हदीस शरीफ में आता है कि अल्लाह ताला रात के वक्त निदा लगाते हैं, हाथ फैलाते हैं कि है कोई मुझसे गुनाहों से माफी मांगने वाला कि मैं उसके गुनाह को माफ कर दूं। रात को हाथ फैलाते हैं, जिसने दिन में गुनाह किए उसके रात के गुनाह माफ कर दो। दिन में हाथ फैलाते हैं कि जिसने रात में गुनाह किया हो वो मेरे सामने आकर माफी मांग ले। तो मेरे भाइयों, अल्लाह का दरवाजा हर वक्त तुम्हारे लिए खुला है। अल्लाह हर वक्त तुम्हें निदा लगाकर बुला रहे हैं, उदऊनी अस्तजिब लकुम, ऐ मेरे बंदो मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी पुकार के सुनने के लिए तैयार बैठा हूं। मुझसे मांगो, मैं देने के लिए तैयार बैठा हूं। मुझसे अपनी हाजतें पूरी करवाओ, मैं तुम्हारी हाजतों को पूरी करने के लिए बैठा हूं। मैं तुम्हारा रब हूं, मैं तुम्हारा खालिक हूं, मैं तुम्हें पालने वाला हूं। ये आसमान मैंने तेरे लिए बनाया, ये जमीन मैंने तेरे लिए बनाई, ये चरिंद परिंद, ये पहाड़ और ये जो दुनिया का पूरा निजाम है जिसे तुम देखकर खुश होते हो, बीवी बच्चे हैं, मालो दौलत मवेशी है, ये सब कुछ मैंने तुम्हें दिया है। खेलो, एंजॉय करो, इस्तेमाल करो, ये तुम्हारे लिए है। लेकिन मुझे मत भूलो, इस दुनिया की मोहब्बत अपने दिल में मत लाओ, मुझे मत भूलो, मेरे अपने खालिक और अपने मालिक को मत भूलो और दुनिया में एंजॉय करो। हाँ, सिर्फ एंजॉय करना मकसूद नहीं है, बल्कि अल्लाह का खौफ दिल में हो, अल्लाह की मारिफत हो, अपने खालिक और अपने मालिक को पहचानने वाला हो। इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, हो सकता है आपके एक शेयर से ये बात किसी के दिल में उतर जाए। जज़ाकल्लाह।